نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین عزیز وقار، آج کی اس پرکیف پرجمال ساعت میں جو عنوان میں نے چنا ہے وہ ہے کفاروں کی ادائیگی۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص پر کفارہ یا نذریں واجب ہیں تو سب سے پہلے مذکورہ بالا فرائض یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور حسب استطاعت حج کی ادائیگی کرے۔ ان فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کی ادائیگی کے بعد گناہوں کے بارے میں غور کرے اور سوچے۔ بلوغ سے توبہ کے وقت تک آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، آلات جنسی اور دوسرے تمام اعضاء سے کیا یعنی اس نے کیا گناہ اس سے صادر ہوئے، اس کے بعد تمام دنوں گھڑیوں پر غور کرے اور اپنے سامنے اپنے گناہوں کی تفصیل کا دفتر لائے۔ تمام گناہوں کا جائزہ لے یہاں تک کہ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے باخبر ہو جائے، سب اسے یاد آ جائے۔ گناہوں کی یاد ان لوگوں کے دیکھنے سے بھی آ جاتی ہے جو گناہوں کے ساتھی اور شریک تھے، یعنی جو اس وقت جب آپ گناہ کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ وہ شریک تھے، جن کے ساتھ آپ نے مل کر کیے یا جن کے کہنے پر کیے یا جن سے آپ نے گناہ کروائے۔ اور تمام مقامات اور جگہوں کو بھی یاد کرے جہاں اپنے گمان میں اس نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کیے، اور ان آنکھوں کے دیکھنے سے غافل رہا جو نہ سوتی ہے اور نہ پلک جھپکتی ہے، یعنی کرامن کاتبین جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ تم جو کچھ کرتے ہو اور جو کچھ منہ سے نکالتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ وہ ہر حال میں بندے کے پاس اس کے نگہبان و محافظ ہیں، اور بندہ ان عزت والے نگہبان فرشتوں سے غافل ہے، حالانکہ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں موجود رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں اور ہر فعل اور اس کی ہر سانس کا شمار کرتے رہتے ہیں۔ بندہ اس خدا سے چھپ کر گناہ کرتا ہے جو ہر راز اور بہت سی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہے، اور ظاہر و باطن اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، یعنی تمام ظاہر و باطن سے وہ ذات باخبر ہے۔ بس اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ محض اللہ تعالیٰ کے یعنی حقوق اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور بندوں کے حقوق سے ان کا کچھ تعلق نہ ہو، جیسے زنا، شراب خوری، باجا اور گانا سننا اور غیر محرم کی طرف دیکھنا، مسجد کی ناپاکی کی حالت میں یعنی مسجد میں آ کر ناپاکی کی حالت میں بیٹھنا، بغیر وضو کے قرآن پاک چھونا، کوئی برا عقیدہ نہ رکھنا، تو ان گناہوں کی توبہ اس طرح ہوگی کہ ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور میں معذرت خواہ ہو، اور ان گناہوں کی تعداد، کثرت اور مدت کو شمار کر کے بقدر ان کے نیکیاں کرے، اور ہر گناہ اور معصیت کا بدل اس کی نوعیت کے اعتبار سے نیکیوں سے کرے، اور رب کے ذوالجلال کی بارگاہ میں راتوں کو گڑ گڑائے، روئے، آوازاری کرے رب کی بارگاہ میں، اور معافی مانگے اور سچی توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکیاں بدیوں کو فنا کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرو، اور ہر بدی کے بدلے نیکی کرو، کیونکہ نیکی بدی کو زائل کر دیتی ہے، نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہے، نیکی برائی کو زائل کر دیتی ہے۔ الغرض ہر بدی کا کفارہ ویسی ہی نیکی یا اس سے ملتی جلتی نیکی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مثلا شراب نوشی کا جو کفارہ ہر حال
یعنی ہر حلال مشروب کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن وہ مشروب ایسا ہو جو اس کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور مرغوب ہو۔ گانے بجانے کا کفارہ یہ ہے، گانے بجانا سننا اس کا کفارہ یہ ہے کہ قرآن الکریم اور حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صالحین کی حکایات کو سنا جائے، پڑھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، اور ان صالحین، عارفین، علماء ربانین کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ مسجد میں حالت جنابت میں بیٹھنے کا کفارہ یہ ہے کہ مسجد میں عبادت میں مشغول ہونے کے علاوہ اعتکاف بھی کرے۔ قرآن کریم کو بے وضو چھونے کا کفارہ قرآن کریم کی بہت سی عزت و توقیر اور اسے کثرت سے پڑھنا اور باوضو ہو کر اسے خوب چھوئے اور قرآن کریم کی تعلیمات سے عبرت حاصل کرے، اس کا اقرار کرے اور ان احکام پر عمل کرے، اور یہ کہ قرآن کریم خود لکھ کر اسے دوسروں کے لیے وقف کر دے۔ یہ تمام چیزیں اب رہے بندگان خدا، ان پر چیرہ دستی اور ان کی حق تلفی، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اللہ نے زنا، شراب، سود وغیرہ کی طرح بندوں کی حق تلفی کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کا کفارہ تو وہی پیشمانی، ندامت، افسوس اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور نیکی کرنا ہے، لیکن بندوں کے حقوق تلف کرنے کا تدراک اور ان کی تلافی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو دکھ دیا ہے تو ان کے ساتھ بھلائی کرے تاکہ ان کا کفارہ ادا ہو جائے۔ گویا زیادتیوں اور حق تلفیوں کا کفارہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہے۔ اگر وہ شخص جسے ایذا دی تھی فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا مانگے، اس کی اولاد اور اس کے ورثاء کے ساتھ مہربانی اور حسن سلوک کرے، یہی اس کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ وہ اذیت زبان سے پہنچی ہو یا مار پیٹ سے۔ نمبر 3، اگر اذیت اموال کے غصب کرنے سے پہنچی ہے تو اس کا کفارہ اس طرح ہوگا کہ جو حلال مال اس کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اگر اسے بے آبرو کیا ہے، یعنی اس کی غیبت کی ہے، چغلی کھائی ہے، عیب جوئی کی، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص دیندار اور اہل سنت ہو تو اس کے دوستوں اور اس کے احباب کے سامنے مختلف مجلسوں اور محفلوں میں اس کی تعریف و توصیف کرے اور جو کچھ خوبیاں اس کی معلوم ہوں ان کو بیان کرے۔ نمبر 5، کسی کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہے، اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، اس لیے کہ غلام کی آزادی اس کی زندگی ہے، گویا اس طرح زندگی بخشا ہوا، کیونکہ غلام اپنی ذاتی حقوق میں بالکل مردے کی طرح ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، سورہ نحل آیت نمبر 75۔ اللہ ایک غلام مملوک کی مثال دیتا ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں، اس کی تمام کمائی اس کے آقا کی ہے، اس کے تصرفات و حرکات و سکنات سب اس کے مالک کی ملکیت ہیں، بس اسے آزاد کر دینا گویا اسے نیست سے ہیست کر دیا، اور مردے کو مجازن زندہ کر دینا۔ اسی طرح گویا قاتل ایک عبادت گزار بندے کو معدوم کر دیتا ہے اور اللہ کی وہ اطاعت جو وہ کرتا تھا اس کے فعل سے معطل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خطا کار ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ مقتول کی بجائے کسی عبادت گزار بندے کو پیش کر، جس کی صورت صرف یوں ہی ممکن ہے کہ کسی غلام کو غلامی سے نجات دلائے تاکہ پھر وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے لیے جو چاہیں کرے، اس طرح معدوم کا معاوضہ موجود سے ہو جائے گا۔ اور گناہوں کی یہ تمام کیفیات حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک کی دل آزاری سے ہمیں بچائے، اور ہر ایک کی غیبت، چغلی اور ان جیسے
عیب جو ہیں، یہ جو گناہ ہیں یا اللہ ان سے ہمیں بچا۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔